السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے کوہاٹ میں جلسہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ جانتے ہیں۔ جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا، جو الفاظ استعمال کی گئے، جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ایک بار پھر اپنے نیریٹو کو دہرایا، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمت کا اور محض مزاحمت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف جو سپیس ہے، یعنی نظام میں، یا یہ جو اقتدار کی جو کھیل ہے، اس میں کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں ہے۔ جو جلسہ پشاور میں ہوا تھا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ جو ڈی جی سابق ISI تھے فیض حمید صاحب، ان کو سزا ہو گئی۔ فوج نے ایک اپنا نیریٹو، یعنی ISPR نے ایک اپنا نیریٹو پیش کر دیا تھا۔ حکومت کی جانب سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو طرز سیاست کہہ لیں آپ، اس پر اعتراضات اٹھ چکے ہیں اور کہا ہے کہ اب ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے قبل آپ کے علم میں ہوگا کہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں لانے کے حوالے سے بھی چیم گوئیاں جاری تھی، بیانات جاری تھے، بلکہ کچھ ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے سنجیدہ غور و فکر بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کوہاٹ کا جلسہ ہے، اس میں زیادہ سخت زبان استعمال کی گئی، جس میں جنید اکبر جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے معاملات دیکھتے ہیں، ان کے اگر آپ بیانات یا ان کا جو خطاب ہے جلسے سے وہ دیکھ لیں، کس طرح دھواں دار تھا، ایگریسو تھا۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے سہیل آفریدی، انہوں نے بھی کوئی معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی نہیں، اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر سامنے آئے۔ ایک وزیر اعلیٰ کا منصب ہے اور حکومت اس وقت ان کی موجود ہے، اور کے پی کے میں جو مسائل ہیں اس کا انبار ہے۔ یہ بات تو اب ہر شخص کو جو بھی سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وفاق کے تعاون سے، قومی اداروں کے تعاون سے ہی خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ مسائل حل نہیں کرنے تو یقینی طور پر یہ جو سیاست کا اصول آپ نے روا رکھا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی نے، یہ اسی کو جاری و ساری رہے۔ ناظرین، معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں، ایک جو فیصلہ کن جو لمحہ ہے اس کے متعلق لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے یا ہمارے قومی ادارے ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری رکھیں اور یہ بیانیہ بھی جاری رکھیں، یہ ان کے لیے یقیناً مشکل ہے۔ دوسرا جو نیریٹو ہے اسی موضوع پر، وہ یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے رہنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو وہ کیتھارسس کرتی رہے، اور تحریک انصاف کے بعض لوگ حکومت کے ساتھ، یعنی وفاق کی حکومت کے ساتھ اور قومی اداروں کے ساتھ روابط بھی رکھتے ہیں، اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بیچنا ان کی مجبوری ہے، اگر وہ اس طرح سے سافٹ کریں گے تو ان کا جو ووٹر ہے وہ ہٹ جائے گا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ کہہ لیں یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ان کے بقول قوت ہے، وہ عمران خان ہے۔ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جیل میں موجود ہیں، اور وہ کمپرومائز کرنے کو یا کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ اپنا اقتدار، تحریک انصاف اقتدار چاہتی ہے، وفاق میں اقتدار چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کی جائے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ اب جو سسٹم اس وقت موجود ہے، جس میں آپ وزیر اعظم صاحب ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، پنجاب کی حکومت ہے، بلوچستان کی حکومت ہے، اس کے علاوہ سندھ کی حکومت ہے، جو فیلڈ مارشل ہیں، یہ تمام جو نظام اس وقت سپریم کورٹ ہے، آئینی عدالت ہے، اس کو اگر آپ تارانہ نظر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ گنجائش ہو سکتی ہے اگر تحریک انصاف اپنے موقف میں، اپنے نیریٹو میں لچک پیدا کرے، مگر ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ اب اس پس منظر میں یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ حالات مسلسل کشیدہ ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اور جو ہماری قومی ادارے ہیں ان کے درمیان کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس پر اگر مگر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہم سے مراد ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو، کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائے۔ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، بالکل ہے، وہاں پر گورننس کا ایسا نظام ہونا چاہیے، لوگوں کے مسائل اس طرح سے حل ہونا چاہیے، تعلیم اور صحت کا جو انفراسٹرکچر ہے اتنا مثالی ہونا چاہیے کہ یقینی طور پر جو پنجاب کے لوگ ہیں، وہ جو مریم نواز ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو جو ہدف بنائے کہ جناب دیکھیں جس طرح کے پی کے میں کام ہو رہا ہے اس طرح یہاں پر بھی ہونا چاہیے، یا جس طرح سندھ کے اندر بھی لوگ کہیں کہ جی کے پی کے کی طرز کی حکومت ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ بیانیہ
اور صرف بیانیے کی جو ہے وہ سہارے پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، اور یہ بیانیہ جو ہے وہ جو ریاستی پالیسی ہے اس وقت پاکستان کی اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ مزاحمت کب تک جاری رہے گی یہ کچھ کہنا مشکل ہے، مگر جو ہونا چاہیے جیسے میں نے ذکر کیا وہ عوام کی فلاح و بہبود کو مقدم رکھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ڈرائنگ رومز میں، ایوانوں میں جو ہلکا ہلکا جو میوزک چلایا جاتا ہے اور جو اتنا ایگریسو نہیں ہوتا جس طرح عوامی جلسوں میں ہے، پی ٹی آئی کو یہ میرے خیال میں دو جو رخی اسٹریٹجی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ فوکس کرنا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود پہ۔ پاکستان یقیناً بحرانوں کی زد میں ہے اس وقت، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو محاذ ہیں وہ ایک بار پھر سرگرم ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی سرگرم ہے، باکیف اس بار ہمیں اور کچھ حالات کچھ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اندرونی سطح پر ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومتی کو، ریاستی اداروں کو وہ چیلنج کر رہی ہے۔ اس کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ اس کا نیریٹو پھیلا رہا ہے جس سے عوام کنفیوز ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں پاکستان کا آگے بڑھنا، پروگریس کرنا یقیناً مشکل ہے، اور جو فیصلہ ساز ہیں ہمارے علم کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ اس تمام صورتحال کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں، اور کچھ ہونا شاید خارج از امکان نہیں رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنے نئی ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔